سے دیکھ لو، ایک بار دیکھو تو ایک مقبول حج کا ثواب۔ کسی نے پوچھ لیا حضور کوئی بیٹا اگر ماں باپ کو 24 گھنٹے میں 100 بار محبت سے دیکھے تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک، اس کے خزانے میں اللہ اکبر۔ اور میری نوٹ کرنا ایک بات، لکھ کے لے جانا، کبھی تجربہ کر کے دیکھنا میری بات کا، کبھی بھی آزما کے دیکھ لینا۔ ایک تعویذ ایسا دے کے جا رہا ہوں، جناب عبدالعلیم صاحب، علی محمد صاحب کی شادی ہے، اس شادی کے موقع پہ ایسا تعویذ آپ کو پہنا کے جا رہا ہوں، کبھی آزما کے دیکھنا، ایسا مجرب، ایسا آزمودہ کار کبھی کر کے دیکھنا تجربہ، تم کسی بڑی سے بڑی مشکل میں پھنس جانا، کتنی ہی سخت پریشانی میں گرفتار ہو جانا، اور تمہاری پریشانی کہیں سے حل نہ ہوتی ہو، تم پوری دنیا میں گھوم پھر کر تھک ہار کے بیٹھ جاؤ، ساری دنیا ہاتھ کھڑے کر لے، سارے دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں، کہیں سے تمہیں افاقہ نہ ملے، کہیں سے تمہیں ریلیف نہ ملے، کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، تم بالکل تھک ہار کے بیٹھ گئے ہو، سارے دروازے بند ہو گئے ہوں، اپنے آپ کو بے سہارا جب محسوس کرنے لگو، اگر ایسے وقت میں آپ کی ماں زندہ ہے، اگر آپ کے والد صاحب موجود ہیں، تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں، جب پورا عالم سو گیا ہو، پوری کائنات سو رہی ہو، تم ایسے وقت میں اپنی ماں کے کمرے میں چلے جانا، اور اندھیرے میں اپنی ماں کا پیر پکڑ کر، اپنی ماں کا یہ تلوا چوم کر، اور رو کے ایک بار کہہ دینا، ماں تیرا بچہ مصیبت میں پھنس گیا ہے، اپنے بچے کی مصیبت دور ہونے کی دعا کر دے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تیری ماں اس اندھیری رات میں اٹھے اور اپنے سفید بال پکڑ کر رب کے دربار میں کہے، میرے مالک میرے بچے کی پریشانی دور کر دے، اللہ کی قسم تیری ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اللہ تیری مصیبت پہلے دور کر دے۔ حضرت والدین، حضرت والدین، مسلک اعلیٰ حضرت، سرزمین انڈیا نگر کی چھا، مسلمان کی چھا، نعرہ تکبیر۔ دیکھنا کبھی آزما کر، اور اگر ماں موجود نہ ہو، تیرے والد صاحب موجود ہو، اور تیرے ابا جان بڑھاپے کو پہنچ گئے ہو، تو تم اپنے ابا کے پاس چلے جانا، ان کا ہاتھ چوم کر، اور ابا سے کہنا، ابا پریشانی میں آ گیا ہوں میں، دعا کر دو۔ تیرے ابا اپنی سفید داڑھی پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کہے، اے زمین و آسمان کے مالک، تیرے محبوب نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سفید بال والوں سے حیا فرماتا ہے، اے پروردگار میری سفید داڑھی کی لاج رکھ لے اور میرے بچے کی پریشانی دور کر۔ زندہ باد، زندہ باد، بے شک۔ اللہ کی قسم صبح ہونے سے پہلے اللہ تمہاری پریشانی دور کرے، مگر یہ ہوگا اسی وقت جب تمہارے ماں باپ کا دل خوش ہوگا، اور تم نے ان کا کلیجہ پہلے ہی پھاڑ دیا ہے۔ کیوں؟ تم نے ان کے دل میں پہلے سے ہی گنجائش نہیں رکھی، وہ کیا دعا کر رہی ہے تمہارے؟ تم نے ماں باپ کے کلیجے تو پہلے ہی ہلا رکھے، ان کے دل میں اتنی گنجائش چھوڑی ہی نہیں۔ اللہ، حال تو ہم یہ دیکھتے ہیں، ادھر شادی ہوئی، شادی کے چند دن گزرتے ہیں، 2 4 6 سال گزر گئے ہوں، جناب گئے باہر سے آئے، راستے میں سے ناشتہ خریدا، اور ناشتہ خرید کے یا تو پینٹ کی جیب میں رکھ کے لائے گا یا تھیلی میں، اور تھیلی بھی کیسی ہوگی؟ کالی، اس میں سے دکھائی نہیں، کالی تھیلی میں لے کے آئے گا، باپ بیٹھا ہے، اماں بیٹھی آنگن میں،
اور یہ وہ تھیلی لے کر کے سیدھا بیڈ روم میں میڈم کے پاس ہوتا ہے نا, وہاں جا کے کہتا ہے لوگ تمہارے لیے ناشتہ لائے. ماں طرف رہی ہے, باپ طرف رہا ہے, آنگن میں بیٹھے ہیں ماں باپ, ان کو چھوڑ کے بیوی کے پاس لے کے جاتا ہے ناشتہ. بیویوں کے پاس ناشتہ لے جانا ناجائز نہیں ہے, اچھی بات ہے, دل رکھو ان کا, وہ تمہارے ہی سہارے ہیں. مگر کبھی ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچا ہے کہ تم جن سے چھپا کے لے کے جا رہے ہو یہ کون ہے؟ یہ ماں تمہاری کون ہے؟ یہ باپ کون ہے جنہیں نظر انداز کر کے تم ناشتہ لے کے جا رہے ہو؟ ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے دماغ میں یہ بات آتی ہے یہ وہ ماں ہے تیری جس ماں نے پوری زندگی میں تجھے چھوڑ کے کبھی ایک لقمہ تک نہیں کھایا. یہ باپ وہ ہے جس نے تیرے لیے اپنا سب کچھ, اپنی زندگی کی اکثر حصہ تیرے لیے جس نے قربان کر دیا, تجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا. تیرا باپ خود بھوکا رہا. اگر تیرے لیے تیرے باپ کو ضرورت آ گئی تو تیرے باپ نے اپنا خون بیچنے سے بھی گریز نہیں کیا. آج تم اس باپ کو نظر انداز کر کے ناشتہ لے کے کسی اور کے لیے جا رہے ہو. یہاں شرم آنی چاہیے. اور آج کل کی بہو بیٹیاں بھی ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ ایسی آ رہی ہیں کہ انہیں بھی اتنی عقل نہیں ہے, انہیں بھی اتنا شعور نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے میرا شوہر میری محبت میں نادان ہو گیا, لے آیا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر میرے لیے, تو لاؤ میں اپنے شوہر کی تھوڑی رہنمائی کر دوں. کہاں ہے آج کل کی بچیاں؟ ہم اپنی بچیوں کو یہ شکشا ہی نہیں دیتے, یہ سبق ہی نہیں دیتے ہیں, یہ سمجھاتے ہی نہیں ہیں, یہ بتاتے ہی نہیں ہیں. کہاں بتاتے ہیں؟ ٹھیک ہے لے آیا شوہر, اس بیوی کو چاہیے اپنے شوہر سے کہے یہ میرے شوہر نامدار آپ میرے لیے جو کچھ لائے ہو منظور ہے مجھے, میں نے دل سے قبول کر لیا, مگر ایک کام کرو یہ ناشتے کو ٹرے میں سجاؤ, آپ بھی چلو میں بھی چلوں. یہ ناشتہ میرے لیے آپ ضرور لائے تھے مگر مجھ سے پہلے تمہاری ماں حقدار ہے, تمہارے والد صاحب حقدار ہیں, چلو ان کے پاس لے کے چلتے, پہلے انہیں پیش کریں گے, ان سے بچے گا تو ہم لوگ استعمال کر لیں گے. آج کل کی ایسی تو دلہن نہیں ملتی ہمارے گھروں میں. اور سچ بتانا ایمانداری سے, بالکل سچے دل سے, جس کی بیوی اپنے شوہر کو ایسا سجھاؤ دے, جو اپنے شوہر کو اس طرح کی تربیت دے, سچ بتانا اس شوہر کی نظر میں اس کی بیوی کی عزت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ بڑھے گی. اس کی محبت شوہر کے دل میں بڑھے گی یا گھٹے گی؟ بڑھے گی. ایک اور بات سمجھے, مثال کے طور پہ میری بیٹی ہے, میری بچی جوان ہے, میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی, میری بیٹی دلہن بن کے گئی, اور جس گھر میں گئی وہ ہنستا کھیلتا گھر تھا, خوشحال گھر تھا, بہت پورا گھر بڑے پیار سے رہتا تھا. میری بیٹی نے وہاں پہنچ کر جاتے ہی اودھم بپا کر دیا, اس گھر میں جا کے ہنگامے برپا کر دیے. پہلے کوئی دیوار نہیں تھی, گھر میں دیوار کھنچوا دی, اس نے پورے گھر میں آفت کھڑی کر دی, پورے گھر کا جینا مشکل کر دیا. رات دن کلیش, رات دن ہاہاکار گھر میں برپا کر دیا. سچ بتانا یہ باتیں صرف گھر میں ہی رہیں گی یا گھر کے باہر بھی نکلیں گی؟ کب تک رہیں گی گھر میں؟ کسی نہ کسی دن تو باہر نکلے گی, بات چوراہے پہ آئے گی, لوگوں کے بیچ میں آئے گی, اور پھر وہ بات پورے گاؤں میں پھیلے گی. لوگ پوچھیں گے یار کیا ہنستا کھیلتا گھر تھا, اچھی دلہن آئی ہے پورا گھر برباد کر دیا, تباہ کر دیا پورا گھر. لوگ یہ بھی تلاش و جستجو میں لگ جائیں گے کہ کہاں سے کیا ہے انہوں نے رشتہ, کس کی بیٹی ہے وہ. بات نکل کے مجھ تک آئے گی نا کہ ان کی بیٹی ہے, اور اتفاق سے اسی بیچ میں اس گاؤں میں چلا جاؤں جس گاؤں میں میں نے بیٹی کا رشتہ کیا تھا. سچ بتانا گاؤں والے جب مجھے دیکھیں گے تو مجھ سے محبت کی نگاہ ملائیں گے یا نفرت کی نگاہ ملائیں گے؟ لوگ مجھے عزت کی نظروں سے دیکھیں گے یا گری ہوئی نظروں سے دیکھیں گے؟ سوچیں گے بیٹی اتنی خراب ہے تو باپ کتنا خراب ہے, سوچیں گے نا.
کیا کوئی مجھے محبت سے پکڑے گا؟ کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے جانے کی کوشش کرے گا آئیے چائے پی لیجئے؟ نہیں نا. یعنی میری بیٹی کے کرتوت نے میرا سر جھکا دیا, مجھے ذلیل کر دیا, برباد کر دیا, مجھے منہ دکھانے کے لائق نہیں رکھا بیٹی نے. اب اس کا الٹا کر لیجئے. میں نے اپنی بیٹی کی کہیں شادی کر دی, میری بیٹی جس گھر میں گئی خدا کی قسم اس گھر کو جاتے ہی جنت بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری بیٹی نے جا کر اپنے شوہر کی ماں کو اپنی ماں مان لیا, اپنے شوہر کے باپ کو اپنا باپ مان لیا, اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کو اپنا بہن بھائی مان لیا. اور یہ مان کر کے میری بیٹی نے پورے گھر کی خدمت کرنا شروع کر دی. یہاں تک کہ جب فجر کا وقت ہوتا تھا پورا عالم سوتا تھا, پوری دنیا سوتی تھی اور مسجد کے مینارے سے آواز آتی تھی الصلاۃ خیر من النوم, نیند سے بہتر نماز ہے. میری بیٹی بھی اپنا بستر چھوڑ دیتی تھی اور اس کا بوڑھا سسر بھی نماز کے لیے بیدار ہوتا تھا. کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہوتی تھی اور اس کا سسر جب اپنی ضروریات کے لیے بیت الخلاء میں جاتا تھا, اتنی دیر میں میری بیٹی اٹھی اور اٹھ کر کچن میں گئی. جلدی سے اس نے ایک لوٹا گرم پانی اپنے سسر کے لیے تیار کر لیا. اس کا سسر پیخانہ پیشاب سے فارغ ہوا. میری بیٹی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا ابا ٹھنڈے پانی سے وضو مت کرنا, میں نے تمہارے لیے لوٹا گرم پانی کر لیا ہے. میری بیٹی اسے گرم پانی دے, جب تک اس کا سسر وضو کرے اتنی دیر میں وہ کچن میں جا کر ایک پیالی چائے کی تیار کر لے. سسر اس کا مسجد کو جانے لگے. میری بیٹی بڑھ کے آگے گئے, ابا ابھی مسجد مت جانا, میں نے تمہارے لیے چائے کا انتظام کر لیا ہے, پہلے چائے پی لو اس کے بعد مسجد میں جانا. خدا کی قسم سچ بتانا, جب میری بیٹی ایسا عمل کرے گی تو یہ باتیں بھی گھر میں چھپی رہیں گی یا باہر نکلے گی؟ باہر بھی نکلے گی. بولو بھائی باہر نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ اور بات چوراہے پہ آئے گی, اور جب چوراہے پہ آئے گی تو لوگ آپس میں تذکرہ کریں گے یار شادی کی ہے تو فلاں صاحب نے کی ہے, اس کے بیٹے کا رشتہ فلاں جگہ سے ہوا ہے. ارے کیا دلہن ملی ہے, وہ بیٹی سے زیادہ اپنے سسر کو پیار کرتی ہے, بیٹی سے زیادہ اپنی ماں کی عزت کرتی ہے, اپنی ساس کی عزت کرتی ہے. پورے گھر کو اس نے جنت بنا دیا ہے. اور اسی بیچ چلا جاؤں میں, اس گاؤں میں پہنچ جاؤں میں, سچ بتانا لوگ مجھے محبت سے دیکھیں گے یا نفرت سے دیکھیں گے؟ لوگ مجھے عزت سے دیکھیں گے یا گھٹیا نگاہوں سے دیکھیں گے؟ ہر شخص مجھے بڑھ کے سلام کرے گا. سوچیں گے جب بیٹی اتنی اچھی ہے تو باپ کتنا اچھا ہو. سوچیں گے نا, غور کریں گے نا. کیا مطلب, میری بیٹی کے ایک اچھے عمل نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا اور میری بیٹی کی بدعملی نے ہمیں ذلیل کر دیا. اس لیے اپنی بیٹیوں کو یہی شکشا دو, اپنی بیٹیوں کو اسی تربیت کے ساتھ پروان چڑھاؤ تاکہ وہ کسی کے گھر دلہن بن کے جائیں, اور دلہن بننے کے بعد جب اس کے قدم اس گھر میں پہنچے تو تمہاری بیٹی کے قدم پہنچنے سے اس گھر میں برکتوں کا نزول ہونے لگے. ایسا نہیں کہ ہماری بیٹی جائے تو گھر ہی برباد ہو جائے نا. ایسی بیٹیاں تیار کرو, مگر اولاً تو ہم میں ہی کمی ہے. ہم میں کمی یہ ہے کہ ہم ایسی دلہنیں ڈھونڈتے ہی نہیں, ہم ایسی دلہنیں تلاش نہیں کرتے, ہم ایسی دلہنیں لاتے ہی نہیں ہیں اپنے گھر میں. ہم تو کیا دیکھتے ہیں, پیسے والی, موٹے جہیز والی, کار والی, بلٹ والی. بولو بھائی صحیح ہے غلط ہے؟ برا لگے تو مجھے معاف کر دینا بھیا, اور لگے تو لگتا ہے ڈبل لو میرا. بات کہنا چاہیے صحیح. بولو بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں, ہم ایسی دلہنیں دیکھتے ہی کہاں ہیں. آپ معاشرے کا جائزہ لے لو, جس کا بیٹا نا ذرا تھوڑے بہت سکے کمانے لگا تو بڈھے کے پاؤں زمین پہ آ ہی نہیں رہے, وہ سیدھے کو کسی سے باتیں نہیں کر رہے. غلط ہے صحیح ہے؟ صحیح ہے. ہاں, پوری لسٹیں بنا کے رکھ لی ہے پہلے سے لسٹیں بنا کے رکھ لی ہے. فریج چاہیے, کولر چاہیے, کیوں؟ اچھا ایک بات بتاؤ, جب ایسے موقع پہ
جب یہ باتیں بیان ہوتی تو کہتے سبھی چھیرے لاتے ہاں نہیں مولانا صاحب کہے صحیح رہے ہیں مگر کرتے سبھی کوئی عمل کریں کیوں بات صحیح ہے غلط ہے آپ ہیں سب اسی لائن پہ ہیں سب ایک ہی ڈھرے پہ اچھا کچھ لڑکی والے بھی عجیب ہیں بعض لڑکی والا بھی بہت ہے بھی میں بتاؤں ارے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے نوازا ہے تم اگر اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہ رہے ہو تو کیا ضرورت ہے ڈنکا بجا کے دو گے کیوں بھائی ڈنکا بجانے کی کیا ضرورت ہے بھائی میں اپنی بیٹی کو اگر کچھ دینا چاہ رہا ہوں تو وہ میری بیٹی اور میرے بیچ کا معاملہ ہے نا جی جی تو میں مٹھی بند کر کے دے دوں کوئی احسان تو کر نہیں رہا ہوں کوئی احسان تو نہیں ہے میں اپنی بیٹی پہ کوئی احسان کر رہا ہوں جیسے بیٹا میری اولاد ہے ایسے ہی بیٹی بھی تو میری اولاد ہے اور یاد رکھو جیسے باپ کی جائیداد میں بیٹے کا حق ہے ایسے ہی باپ کی جائیداد میں بیٹی کا بھی حق ہے زندہ باد زندہ بہت باد بڑی ناانصافی کرتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ بیٹے کے لیے کوٹھی بھی بنگلہ جی بنگلہ دکانیں بھی سب بیٹوں کی زمینیں بھی سارے پلاٹ بھی بیٹوں کے اور بیٹی کو 2-4 برتن دے دیے بات ختم کیوں اور وہ بھی ایسے نہیں ڈنکا بجا کے چوراہے پہ سجا رہے تھوڑے بہت برتن پھول پھنکڑی اکٹھی کر لی اور نے سجا دیا تھا روڈ پر لو پوری دنیا دیکھو یہ کر رہے ہیں میں اپنی بات بتا رہا ہوں میری نظر میں یہ جہیز سجانا درست نہیں میں تو اس سے اتفاق نہیں کیا ضرورت ہے ہمیں سجانے کی مجھے بتاؤ ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں مٹھی کبھی کبھی اللہ نے جنہیں نوازا ہے خوب دیا ہے تم اپنی بیٹیوں کو موٹا موٹا جہیز دیتے ہو تو کبھی کبھی ایک بار یہ دماغ میں سوچ لیا کرو کہ میں اپنی بیٹی کو جو جہیز دے رہا ہوں یہ سجا رہا ہوں چوراہے پہ کوئی ایسا باپ بھی اس راستے سے گزر کے جا سکتا ہے جو غریب ہو اور بیٹی اس کی جوان ہو اور وہ جب یہ جہیز دیکھے گا تو اس کے دل میں کوئی خیال آئے گا اس کو رات کو بستر پہ لیٹ کر سوچے گا کہ اللہ میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں ہو سکتا ہے اس غریب باپ کا دل رو جائے کبھی یہ بھی تو سوچ لیا کرو کہیں ہمارے جہیز سجانے سے کسی جوان بیٹی کے باپ کا دل نہ دکھے یہ سوچ کر ہی مٹھی بند کر کے اب ایک اچھا بہت چلن چلا ہے یہ مجھے بہت خوشی ہے کہ اب تو ماشاءاللہ شادیوں سے پہلے ہی جہیز آ جاتا ہے کانوں کان کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے نا یہ بہت اچھا چلا یہ بہت اچھی بات ہے ایسا ہی کیا کرو مگر یہ کوئی احسان نہیں ہے بعض لڑکی والے پہلے سے پہلے آفر بھیج رہے ہیں ہاں آفر بھیج رہے ہیں کہہ دیا ہم کار دے دیں گے کار بلا لو بلورو بتایا وہ شکل گئے کار کا نام بتایا بلورو بھیک مانگو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ اپنی بیٹی کو ہوائی جہاز دے دو اگر اللہ نے اتنا دیا ہے اور اس کے حصے میں اتنا آ رہا ہے تو آپ دے دیجئے مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب آپ پوری دنیا کو جتا کے دیں گے نہ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل بناؤ ہم نے اس کا الٹا کر دیا شادیاں آج اتنی مہنگی کر دی ہم لوگوں نے اتنی مہنگی شادیاں ہو گئی کہ ایک باپ اپنی جوان ہوتی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر کے لحافوں میں منہ دبا دبا کے رات بھر روتے باپ گھر والے سمجھتے ہیں کہ باپ سو رہا ہوگا مگر جس کی بیٹی گھر میں جوان ہوتی ہے آنگن میں نکلتی ہے نا اس باپ سے پوچھو اس باپ کو نیند کیسے آتی ہے راتوں کو منہ لحاف میں دبا دبا کے روتے ہیں باپ کیسے شادی کر سکوں گا میں اپنی بیٹی کی زمانے نے بہت مہنگی کر دی ہے شادی اس لیے شادیوں کو آسان بناؤ
اور جب نکاح آسان ہوں گے تو زنا مشکل ہو جائے گا، اور جب آپ شادیوں کو مشکل بنا دو گے تو زنا کا راستہ کھل جائے گا، اور جب زنا کا راستہ کھلے گا تو سنو تباہی آئے گی، بربادی آئے گی، آسمان سے عذاب آئے گا۔ یہ زناکاری اللہ کے قہر کو آواز دینا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل بناؤ۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، زنا کا راستہ کھول دیا۔ جتنی ہلکی پھلکی شادی ہو سکے اتنی ہلکی پھلکی شادیاں کرو۔ بہت بہت موٹی رقمیں جو شادی کے نام پر حرام کی نالی میں بہائی جاتی ہے، خون پسینے کی کمائیاں، ان سے بچو۔ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے خون پسینے کی کمائی، اسے ذرا سنبھال کے رکھو۔ بہت محنت سے کمایا ہے تم نے پیسہ، ابھی یہ لاک ڈاؤن سے کچھ سیکھا نہیں تم نے؟ کچھ تو سیکھ لیتے میرے بھائی، مگر ہم پھر وہی دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے، وہ ایک پوسٹ کسی نے لکھی تھی کہ مسلمانوں کی اگر مالداری دیکھنی ہو تو مسلمانوں کی شادیاں دیکھ لو، اور مسلمانوں کی غریبی دیکھنی ہو تو مسجد میں جو 8ویں دن جمعے کے دن گولک گھمایا جاتا ہے وہ گولک دیکھ لو۔ مسجد کا گولک تمہیں مسلمانوں کی غریبی دکھائے گا، اور مسلمانوں کی شادیاں تمہیں ان کی امیری دکھائیں گی۔ کیا مطلب؟ یعنی مسجد کے گولک میں 8ویں دن پیسے دینے کا نمبر آئے گا تو 10 کا نوٹ بھی کرنا پڑے گا، ہے نا؟ جب شادی کا نمبر آئے گا تو حرام کی نالی میں لاکھوں روپے بہا دے گا، پھر تو رنڈی آنا چاہے گا، پھر تو تماشے کر مہنگے سے مہنگا شادی حال کرے گا، سب سے VIP کوٹے کا شادی حال، مہنگے سے مہنگا شادی حال کر کے دکھائے گا پوری دنیا کو، شادی میں آنے والوں دیکھو میں نے پیسہ کتنا لٹایا ہے۔ صحیح لکھا تھا کسی نے کہ مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہو تو شادیاں دیکھ لو مسلمانوں کی، اور غریبی دیکھنا ہو تو مسجد کا چندہ دیکھ لو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس دولت کو حرام کی نالی میں مت بہاؤ، اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے نا۔ اللہ نے دیا اس کو سنبھال کے رکھو، اور اگر خرچ کرنا چاہتے ہو نا تو میں راستہ بتاتا ہوں آپ۔ اگر کوئی باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیٹے کی شادی میں 25 لاکھ خرچ کروں گا اور شادی نمٹ گئی 15 لاکھ میں، 10 لاکھ بچا لیے تم نے، اس 10 لاکھ کو محفوظ رکھو، حفاظت سے رکھو، پھر اپنی بستی میں نظر ڈالو، اپنے گاؤں میں نظر ڈالو، اپنے رشتہ داروں میں نظر ڈالو، کہیں کوئی میرا رشتہ دار، کہیں کوئی میرا مسلمان بھائی ایسا تو نہیں ہے جو غریب ہو اور بیٹی اس کی جوان ہو، وہ غریبی کی وجہ سے اپنی بیٹی کی شادی نہ کر پا رہا ہو، تو ایسے باپ کو ڈھونڈو اور رات کی تنہائی میں اکیلے میں اس کے گھر چلے جاؤ اور اس سے کہو بھائی تم اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرو، شادی ہم کریں گے۔ آپ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دو، آپ دیکھ لو کہ کوئی معاشرے میں، ہمارے محلے میں، گاؤں میں، بستی میں، رشتہ داری میں کوئی ایسا غریب تو نہیں ہے جس کے گھر کا کوئی آدمی بیمار ہو اور وہ اسپتال میں بھرتی ہو، ڈاکٹر علاج کے نام پہ اسے لوٹ رہے ہو، اس کی زمین بک گئی ہو، پلاٹ بک گیا ہو، سارا بینک بیلنس چلا گیا ہو، گھر بکنے کی نوبت آ گئی ہو، بچے اس کے بے گھر ہونے والے ہوں، ایسے کسی غریب کو جا کے اسپتال میں دیکھ لو، اس کے سرہانے جا کے بیٹھ جاؤ، اس سے کہو میرے بھائی اپنا گھر مت بیچنا، بچوں کے سر سے اب چھت مت اجاڑنا، تیرے بچے کہاں جائیں گے ننگے آسمان کے نیچے؟ وہ کہے کیا کروں، چارہ نہیں ہے، کوئی گھر ہی بچا ہے، بیچ کے علاج کراؤں گا۔ ایسے غریب بھائی اور ایسے غریب باپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنا بھائی تم گھبراؤ مت، بھرپور علاج کراؤ، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، علاج کا پیمنٹ ہم کر دیں گے۔ شادیوں میں حرام میں پیسہ مت لٹاؤ۔ دیکھ لو کوئی ہماری بستی میں ایسا غریب تو نہیں ہے جب بارش ہوتی ہو، کڑاکے کی سردی پڑتی ہو اور پورا گھر بیچارہ ایک کونے میں بیٹھا ہو اس لیے کہ گھر ٹپکتا ہے، اس کی چھت ٹپکتی ہے، چھت نہیں ہے، اس کے سر پر پنی ڈال کے رہ رہا ہو، ایسا کوئی غریب تلاش کر لو۔
ادھر بیٹے کی شادی کرو، پیسہ بچاؤ، پیسے کو بچا کے کسی غریب کے گھر کی چھت ڈال دو اس کے بچوں کے سروں پر، اللہ کی قسم تم یہ کام کرو گے میرا رب تمہارے بیٹے کی شادیوں میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تمہیں کل میدان محشر میں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اور اپنے بچوں کی تربیت ایسی دو، خاص کر اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے آراستہ کرو، تیار کرو، اپنی بیٹیوں کو ایسی شکشا دو تاکہ تمہاری بیٹیاں دوسروں کے گھر جانے کے بعد تمہاری بے عزتی کا سبب نہ بنے بلکہ تمہارا سر فخر سے اونچا ہو جائے، ایسا عمل تمہاری بیٹی کر کے دکھائے، ایسی تربیت دو اپنی بیٹیوں کو۔ میری باتوں سے گھبرا تو نہیں رہے آپ کو؟ پریشان تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ میں ختم کر لوں؟ نہیں بولیے اور تھوڑا سا ہو جائے نا؟ مزہ آ گیا۔ بیٹیوں کو ایسی تربیت دو۔ اللہ اکبر۔ بیٹی آج ہمارے یہاں بھی، اور ایک بیٹی میں تاریخ کے آئینے میں دکھاتا ہوں، سبحان اللہ، ایک ایسی شہزادی دکھاتا ہوں خدا کی قسم جس کا اس دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ کون سی بیٹی ہے؟ وہ ہے شہزادی رسول، وہ ہے خاتون جنت، مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ پارسا، حضرت فاطمہ زہرا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگایا ہے؟ میری بیٹیاں اگر میری آواز سن رہی ہیں اپنے گھروں میں، میری بہنیں آواز سن رہی ہیں میری، اس میں باپ کے مقابلے میں ماں کی زیادہ ڈیوٹی ہے، ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ ماں اپنے بچوں کو کیسے ڈھالے، ماں کیسے تربیت دے اپنے بچوں کی، اس میں ماں کی ڈیوٹی زیادہ ہے۔ اور آج کے زمانے میں خاص طور سے جو بہت خطرناک دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، بہت نازک وقت سے گزر رہے ہیں، ایسے وقت میں میرے گھر کی بیٹیوں بہنوں ماؤں کی ڈیوٹی اور زیادہ بڑھ گئی ہے، ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کیسے؟ دیکھو، ہمارے گھر میں ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، مگر ہمارے گھر میں نماز نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں ہے نا؟ اور جب یہ گھر کے مرد گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، گھر میں رہ جاتی ہیں عورتیں، گھر میں رہ جاتی ہیں خواتین، مرد نکل گئے باہر، آج کا یہ خطرناک زمانہ، خدا کی قسم گھر سے باہر مرد نکلتے ہیں نا تو ان کا ہر اٹھنے والا قدم خطرے کی طرف بڑھتا ہے، کہاں کیا ہو جائے گا کچھ نہیں کہا جاتا ہے، دور کی ہو جاتی ہے، روڈ پہ چلے جاؤ تو روڈ کراس کرنا مشکل ہے، اس پار سے اس پار جانا مشکل ہے۔ آج کا وہ خطرناک دور ہے میاں، صبح کا نکلا ہوا اگر شام کو گھر سلامت واپس آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ بات صحیح ہے غلط ہے؟ ایسے خطرناک دور میں ہمارے گھروں میں رہ گئی ہماری بیٹیاں بہنیں مائیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کے دور میں جس ماں کا بیٹا گھر سے باہر چلا جائے، جس بیوی کا شوہر گھر سے باہر چلا جائے، جس بہن کا بھائی گھر سے باہر چلا جائے، جس بیٹی کا باپ گھر سے باہر چلا جائے، اس ماں کو چاہیے جیسے ہی اذان ہو مصلی سنبھالے، نماز کرے اور نماز ادا کر کے اپنا آنچل پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں کہے میرے معبود میرا بچہ گھر سے باہر گیا ہے، یہ اللہ تو میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ ایک بیٹی کہے اللہ میرے باپ کی حفاظت کرنا، ایک بہن کہے مولا میرے بھائی کی حفاظت کرنا، ایک بیوی کہے پروردگار میرے سہاگ کی حفاظت کرنا۔ اے میری بہن بیٹیوں، ہو سکتا ہے تمہارے گھر کے مردوں پر کوئی بلا آنے والی ہو اور تم گھر میں دعا کر رہی ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کی برکت سے تمہارے گھر کے مردوں پر آنے والی بلا کو ٹال دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، عظمت والی دعوت، جس نے شادی مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور غوث اعظم حضرت حنیف القادری تنکھوٹوی، نعرے تکبیر، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں خود بھی آپ اس بات پہ غور کرو،
اور اپنی بہن بیٹیوں کو کہ گھر میں یہ باتیں بتاؤ، انہیں اس طرح کی شکشا دو، انہیں اس طرح سے سانچو، انہیں اس طرح سے سینچو، انہیں ڈھالو، اس انداز سے ان کو پروان چڑھاؤ جیسا کہ میرے رسول نے اپنی بیٹی کو پروان چڑھایا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ زہرا بھی بیٹی ہے، وہ بھی شہزادی میرے آقا کی ہے، مگر شان دیکھو حضرت فاطمہ کی۔ کیا مجھے بتانا، آپ لوگ سچی بتانا، دنیا میں کوئی مقابلہ ہے ان کا؟ دنیا کی کوئی بیٹیوں سے برابری ہے ان کی؟ نہیں، خدا کی قسم، سارے جہان کی بیٹیاں ایک طرف اور میرے مصطفیٰ کی تنہا شہزادی ایک طرف۔ کوئی تقابل نہیں، کوئی موازنہ نہیں، کوئی برابری نہیں، کوئی مساوات نہیں ہے۔ کوئی برابری نہیں ہے نا؟ اللہ اکبر۔ مگر آپ ایک لمحے کے لیے ادھر وہ نے اپنا کام کرنے دو، یہ یادگار کے طور پہ جناب علیم صاحب، تاکہ کل کو، اور یہ محفوظ بھی رکھنا جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں ان کو تھوڑا سا ڈب کر کے رکھنا ہے، سنانا، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں سنائیں، سب کو بتائیں، ہر گھر میں یہ باتیں پہنچنا ضروری ہے، ہر بیٹی تک یہ میسج پہنچنا ضروری ہے، ہر بہن تک میسج پہنچنا ضروری ہے، ہر بیٹی تک میسج پہنچنا ضروری ہے، ہر بیوی تک میسج پہنچنا ضروری ہے۔ بیٹیاں آج بھی ہیں، کل بھی میرے رسول کی بیٹی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج میں اور کل میں کتنا فرق ہے، ذرا سوچو۔ میرے رسول کی شہزادی خاتون جنت جو کتنی مقبول ہے، اللہ کی قسم وہ جو زبان سے کہہ دیں اللہ وہ پورا کر دے، کر دے نا۔ ارے میاں ذرا غور کرو ان کے مرتبے، ان کے والد نبیوں کے سردار، سبحان اللہ، ارے ان کے ابا نبیوں کے سردار، ان کے شوہر ولیوں کے سردار، ان کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، اور رہ گئی خود حضرت فاطمہ وہ سارے جہان کی عورتوں کی سردار۔ ایک بار میرے آقا سے حضرت فاطمہ نے خود ہی عرض کر لیا، بابا جان آپ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہوں، حضور حضرت مریم کے مرتبے کا کیا؟ وہ تو ایک پیغمبر کی ماں ہے، حضرت مریم وہ ایک رسول کی ماں ہے، ان کے مرتبے کا کیا ہوا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ مریم سیدت عالمہا، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، مگر اے فاطمہ رہ گئی تم، فاطمہ تو سیدت نساء العالمین، اے بیٹی فاطمہ رہ گئی تم تو ہر زمانے کی عورتوں کی سردار۔ اتنا اونچا مرتبہ پانے کے بعد، حنیف صاحب قادری صاحب، اتنا اونچا مرتبہ پانے کے بعد حضرت فاطمہ کی زندگی کا مطالعہ تو کرو ذرا۔ اللہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے، اور کتنا کام کرتی ہے، کتنا کام کرتے کرتے ہاتھوں میں زخم آ جاتا ہے، خون نکل آتا ہے ہاتھوں میں۔ خاتون جنت سارا دن کام کر کے چولہے پہ شام کے ٹائم بیٹھی کام کر رہی ہے، اسی بیچ ان کے شوہر نامدار، اور میاں شوہر بھی کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، خدا کے شیر، خیبر کے فاتح، داماد پیمبر جناب حیدر، حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، شیر خدا آپ کے شوہر ہے، سارا دن کام کیا ہے فاطمہ نے، بدن چکنا چور ہے، تکان چہرے سے ظاہر ہے، کملا گیا ہے چہرہ، مرجھا گیا ہے، ہاتھ زخمی ہے، پٹی بندھی ہے ہاتھوں میں۔ اللہ اکبر، خاتون جنت چولہے پہ بیٹھی ہے، شام کا وقت، چہرہ کملایا ہوا ہے، اترا ہوا ہے، سارے دن کی تکان چہرے پر، ابھی بیٹھی ہی تھی چولہے پر کہ اچانک دروازے پہ قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی،
اس آہٹ سے حضرت فاطمہ نے انداز لگا لیا، میرے تاجدار آ گئے، میرے شوہر نامدار آ گئے۔ حضرت فاطمہ کے چہرے پہ جو مایوسی تھی نا، جو تکان تھی، جو چہرہ مرجھایا ہوا تھا، اسے آپ نے مرجھاہٹ کو ہٹایا، مایوسی کو دور کیا، تکان کو دور کیا، چہرے پہ مسکراہٹ لایا، سبحان اللہ، چہرے کو حشاش بشاش بنایا، چہرے کو خوشحال بنایا۔ میں یہ سب منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ تاریخ کے حوالے سے میں نے جاننے کی کوشش، بیٹا صبح کھیل لیو، بیٹا یہ ٹھکنوں سے صبح کھیل لیو، ابھی سو جا گیا، توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے چہرے کو خوشحال کیا۔ میں حیران رہ گیا کہ اتنا تکان چہرے پہ، ہاتھوں میں زخم، مرجھایا ہوا چہرہ، یہ اچانک خوشحال کیوں ہو گیا؟ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں، حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیا کہ میرے شوہر آ گئے، سبحان اللہ، اور چہرے کو خوشحال اس لیے بنایا۔ میں نے خیالات کی دنیا میں جاننے کی کوشش کی، یہ سرکار کائنات کی شہزادی اے فاطمہ الزہرا یہ چہرے کو خوشحال کیوں بنایا؟ تو ان کا انداز خوشحالی بتاتا ہے نادان، میں نے اپنے چہرے پر اس لیے مسکراہٹ لائی، خوشحال بنایا، میرے شوہر نامدار باہر سے آ رہے ہیں، جب ان کی نظر میرے چہرے پہ پڑے گی اور میرا چہرہ کترا ہوا ہوگا، کملایا ہوا ہوگا، مرجھایا ہوا ہوگا، تو ان کے دل کو تکلیف ہوگی، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کی نظر جب میرے چہرے پہ پڑے تو ان کے دل کو تکلیف ہو۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب ان کی نظر میرے چہرے پہ پڑے تو اگر میرے شوہر کے دل میں پہلے سے اگر کوئی غم ہو تو میرا چہرہ دیکھ کے ان کا غم دور ہو جائے، اور میرا شوہر مجھے دیکھ کے واہ باپا زندہ باد، بے شک سبحان اللہ، زندہ باد، واہ باپا زندہ باد، اور ایک آج کا عالم دیکھیں آپ، آج کا منظر دیکھیں آپ، آج کے حالات دیکھیں آپ۔ اگر آج کی بیوی کو معلوم ہو گیا ہاں یہی ٹائم ہے آنے کا، اور اگر ذرا سا سر میں درد ہو نا تو پہلے سے کھٹپاٹی لے کے پڑ جائے گا، اور بیچارہ گھر میں گھسے گا، وہ بڑی بیماری ہے، جلدی سے ہلدوانی لے چلو، بولو غلط ہے صحیح ہے؟ اس عورت کو اتنی عقل نہیں ہے، آج کی نادان عورت کو، کہ میرا شوہر گھر سے باہر بیچارہ پتہ نہیں کتنی پریشانیوں میں سے نکل کے آیا ہے، کتنی الجھنوں میں سے نکل کے آیا ہے، اسے ذرا آرام سے بیٹھ جانے دوں، ذرا سانس تو آرام سے لے لینے دوں، ایک گلاس پانی تو پی لینے دوں۔ نہیں، آج کی عورت کو اتنا صبر نہیں ہے، اور یہ میرے رسول کی بیٹی ہیں، خاتون جنت ہیں، جنہوں نے پورا دن کام کیا ہے، ہاتھ زخمی ہیں، شوہر کو آتے ہوئے دیکھا، اپنی پریشانی بھول گئے، چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے۔ یہ تربیت تھی میرے مصطفیٰ کی، یہ سچ سکھایا تھا میرے نبی نے اپنی بیٹی کو، اپنی شہزادی کو سکھایا تھا میرے مصطفیٰ نے، یہ بتایا تھا میرے رسول نے۔ جب حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تھا اور جب حضرت فاطمہ گھر سے رخصت ہونے لگی، سینہ نبوت سے لگ کے حضرت فاطمہ رونے لگی، تو میرے آقا نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹی فاطمہ، آج میں نے تمہیں علی کے حوالے کر دیا، اب کان کھول کے سنو فاطمہ، اب تم مجھے میدان محشر میں اس حال میں